اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق اس معاشرے میں عورت کو نہیں ہے، نہ ہی معاشرہ یہ حق دینے کو اب تک تیار دکھائی دیتا ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں DIG آپریشنز لاہور رانا عبدالجبار صاحب، کراچی سے جوائن کر رہی ہیں اس وقت ہمیں عورت فاؤنڈیشن کی ملیحہ ضیاء۔ ملیحہ، آپ کو گفتگو میں شامل کریں گے۔ کل جو واقعہ لاہور میں پیش آیا وہ دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر کتنی پریشانی آپ کو ہوئی؟ پریشانی تو بہت ہوتی ہے، اسپیشلی دو چیزوں سے، خاص طور پر کہ یہ وجوہات کہ ابھی تک اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی اپنی پسند سے شادی کرنا چاہے تو اس کے خاندان ابھی تک نہیں مانتی، اور سوسائٹی نہیں مانتی۔ اور دوسری جو اس انسیڈنٹ کی سب سے آئی تھنک جو شاکنگ چیز ہے کہ یہ ایک پبلک ایریا میں ہوئی ہے، یہ بھی نہیں ہے کوئی پرائیویٹ ایریا میں۔ ادھر لوگ کھڑے ہوئے تھے، پولیس کھڑے ہوئے تھے، پولیس آفیسرز کھڑے ہوئے تھے، کورٹ کے سامنے ہوا ہے لیکن کچھ ہوا نہیں، اینڈ پھر بھی یہ لڑکی ماری گئی۔ تو اس کے دو فیکٹرز بہت شاکنگ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس اپنے سامنے دیکھ کر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ملیحہ، کیا خواتین کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق نہیں دیا جاتا؟ ہمارا تو آئین بھی دیتا ہے رائٹ ٹو لائف، پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے؟ مطلب خاتون ہونا شاید جرم ہے اس معاشرے میں۔ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے پھر بعد میں آ جاتی ہے، قانون میں بھی ہمارا حق ہے، دین میں بھی حق ہے، لیکن مسئلہ جو آ جاتا ہے کہ دماغوں میں، اسپیشلی مردوں کے دماغوں میں یہ حق نہیں ہوتا۔ اینڈ یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں، صرف آنر کلنگ میں بھی نہیں لیکن رائٹ ٹو میرج ابڈکشن کے کیسز کر دیتے ہیں، بار بار مار دیتے ہیں، لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کا بالکل حق نہیں ملتا۔ بیسکلی اٹ کمز ڈاؤن کہ جو ایشو جو ہو جاتا ہے اس کی دا کوشچن اباؤٹ اونرشپ آف ویمن۔ ہماری سوسائٹی، یہ پیٹریارکل سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں، سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو سمجھا جاتا ہے اس کی عورت ایک پراپرٹی ہوتی ہے مردوں کی اور فیملی کی، اینڈ اگر وہ پراپرٹی پھر اگر کچھ کر دیتی ہے which shames them اور پراپرٹی از ڈیمیج، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہم کرنا چاہیں گے ہم کر سکتے ہیں، اینڈ یہ بار بار ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ نے درست کہا کہ کموڈیٹی یا پراپرٹی کے طور پر عورت کو استعمال کیا جاتا ہے اس معاشرے میں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے ایکٹ 2004 کو لے کے اس پہ کام بھی کیا، آپ کا اس پہ ریسرچ ورک بھی ہے، کیا یہ ایکٹ اس وقت عمل درآمد کے عمل میں ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یا اس میں سقم موجود ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ یہ 2004 کا ایکٹ ابھی تک ہے، ابھی تک اپلیکیبل ہے، ابھی تک کیسز چلتے ہیں، کافی کیسز پروسیکیوٹ بھی ہوئے ہیں اینڈ پیپل ہیو گون ٹو جیل۔ لیکن اس کا جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے از دا کوشچن اباؤٹ کمپاؤنڈیبلٹی، قصاص دیت کا جو ہے نا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مرڈر ہوتا ہے آپ کے پاس تین آپشنز ہوتے ہیں، یا تو آپ آئی فار آئی جو کہلاتے ہیں، جو ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے، یا آپ دیت دے دیں کہ کمپنسیشن، یا تیسرا جو ہے کہ آپ اس کو فرگیو کر سکتے ہیں۔ فرگیونیس آتی ہے آپ کے فیملی ممبر سے۔ آنر کلنگز کا جو خاص طور پر جو یہ ایکٹ ہے، یہ پورا جو ایکٹ ہم شروع سے لے کر اینڈ تک یہ نارملی خاندان ہی کرتا ہے۔ تو اگر باپ مار رہا ہے تو ماں اس کو فرگیو کر لیتی ہے، اگر بیٹا مار رہا ہے تو باپ فرگیو کر لیتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ جو گیپ ہے، جو ہمارا لیگل گیپ ہے، یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، اس کی وجوہات سے بہت زیادہ کیسز پروسیکیوٹ نہیں ہوتے ٹھیک طرح، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو مائنڈ سیٹ، بیکاز آدھے کیسز عبدالجبار صاحب، جس طرح سے ملیحہ بات کر رہی ہیں کہ بہت سے معاملات پروسیکیوٹ نہیں ہوتے، تو مدعی پولیس کیوں نہیں بنتی ہے؟ 311 لگا کر تو پولیس کو خود کھڑے ہو جانا چاہیے اس معاملے کو لے کر، اور کتنی آپ کی پولیس سینسٹائز ہے یا ٹرینڈ ہے اس معاملے پر کہ ایسے معاملے کو علیحدہ سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے؟ یس، میں یقیناً ابھی مزید ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے، اور 311 کا سیکشن ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی بن جائے۔ 311 کا سیکشن لگتا ہے ود ریفرنس ٹو جو آپ پہلے بات کرتی فساد فی الارض کے حوالے سے، کہ قانون نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ جو آنر کلنگ ہے، جو غیرت کے نام پر قتل ہوگا، اس کو فساد فی الارض سمجھا جائے گا، لہٰذا اس میں اگر کمپاؤنڈ کر بھی دے، اگر کوئی معاف کر بھی دے، اگر اس کی دیت پے کر بھی دی جائے، تب بھی جج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو تعزیر کے تحت سزا دے، اس کو امپریزنمنٹ کی سزا دے وچ شیل ناٹ بی لیس دین 10 ایئرس۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جب وہ پروسیکیوشن کے لیے جاتے ہیں تو کمپلیننٹ آپ نے بنایا ہوا ہے، ایک آپ نے 311 بھی ایڈ کر دی ہے، وہ کمپلیننٹ جو کہ بیس کر رہا تھا جس پہ کیس، وہ کمپلیننٹ ودرا کر گیا ہے۔ اب وہ جو وٹنسز آنے تھے، جو پروسیکیوشن کے لیے ایویڈنس کلیکٹ ہو کے وہاں پر پروڈیوس ہونی تھی، جو اکلر ایویڈنس آنا تھا، وہ کورٹ میں پروڈیوس نہیں ہو پا رہا، لہٰذا وہ جو سزا جو کہ بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ آپ نے ثابت کر کے دلوانی تھی، اس میں سقم رہ جاتا ہے۔
حکم تو ایسے ہیں عبدل جبار صاحب کہ مجھے تو ہوپ لیس کیس دکھائی دے رہا ہے کہ مطلب کوئی امید نہیں ہے کہ اگر عورت انصاف لینے وہ تو بچے گی نہیں. پہلی بات تو یہ تو اس کو انصاف مرنے کے بعد بھی ملنے والا نہیں اس ملک میں. ملیحہ صاحبہ یہ کہیے گا کہ کیا ریکمنڈیشنز آپ لوگوں کی جانب سے دی گئی, کچھ اس طرح کی قانون سازی سے متعلق تجاویز پیش کی گئی, کس طرح سے قانون کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گی, جو جبار صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ جو مسئلہ آ جاتا ہے جب آپ کیس لے کر کورٹ جاتے ہیں, اس کا یہ ایک پوری ریسرچ اسٹڈی کراچی سندھ پولیس نے انفیکٹ کی تھی, جس میں یہ بھی انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ ایکچولی ایک پورا کیس سٹیپ بائی سٹیپ جو لوگ مارتے ہیں وہ پلان کر کے کرتے ہیں کہ کون کمپلیننٹ ہوگا, کون انویسٹیگیشن کرے گا. اینڈ انویسٹیگیشن بہت ضروری ہوتی ہے, اس میں پولیس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے ٹو میک شیور آل دا مٹیریل از کلیکٹڈ. اینڈ بایس بھی آ جاتی ہے ججز میں. اس لحاظ سے قانون کی جو ہم نے ریکمنڈیشنز دی تھیں, دو بہت ضروری ہیں, سب سے زیادہ ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دا اسٹیٹ بیکمز اے پارٹی, کہ اب یہ جو ہوتا ہے کہ جو کمپلیننٹ آپ کا جو جبار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈسپیئر ہو جائے, آپ کمپلیننٹ اسٹیٹ کو بنا دیں, تو ایک تو کمپلیننٹ پھر کمپرومائز کا بھی ایشو نہیں ہوگا, بیکاز اسٹیٹ ول ہیو ٹو کمپرومائز اور اسٹیٹ ول ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو آپ کا جو فیئر فیکٹر یا اگر کمپلائنس فیکٹر یا کمپرومائز کا, وہ ذرا سا مشکل ہو جائے گا. اینڈ دوسرا جو ہے کہ خاص طور پر آنر کلنگ کیسز میں قصاص دیت کا آپشن آپ نکال دیں, بیکاز یہ ایک اسپیسیفک کائنڈ آف مرڈر ہے اینڈ 302 کے نیچے آتا ہے. اینڈ اس میں جو خاص جو نقص ہے, یہ پھر اگر جب تک یہ قصاص دیت کا ادھر سے نکال نہ دیں تو یہ کیسز چلتے رہیں گے. آپ کا ایک پورا کمپلیٹ لیگل لکونہ ہوتا ہے. ملیحہ صاحبہ, جو قصاص و دیت کی بات کری تو اس کس طرح سے تعین ہوگا کہ کس طرح کا مرڈر ہے؟ یہ پھر ایک اور بڑی بحث اور ایک بڑا مسئلہ نہیں بن جائے گا؟ کون تعین کرے گا کہ یہ قتل کس طرح کا تھا؟ یہ تو ایک پھر اور سوال اٹھ جائے گا اس پہ, اسپیشلی بیکاز کوشچن آف کمپرومائز بعد میں بھی آ سکتا ہے. اینڈ دس از وائی ایم سیئنگ یہ سائڈ بائی سائڈ دو چیزیں ہونی چاہیے, کہ دا اسٹیٹ شوڈ بیکم دا کمپلیننٹ, اینڈ اگر آپ کی کوئی سسپیشن بھی ہے کہ یہ آنر کلنگس کا کیس ہے, اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آپ کو پہلے انویسٹیگیشنس میں آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ لگ جاتا ہے. جب آپ سیکشن لگاتے ہیں, پولیس لگاتے ہیں یا کورٹ لگاتا ہے یا لائرز لگاتے ہیں, یا آنر کلنگس کا ہو جائے تو ایٹ لیسٹ کوئی سسپیشن بھی ہو, اینڈ دین ٹو بیس اٹ آن بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. اگر یہ آپ کی سسپیشن ہے کہ ایک لڑکی ماری گئی ہے, آلموسٹ 100% آپ کو پتا ہے کہ آنر کلنگ ہے, تو آپ اس میں کمپاؤنڈیبلٹی کا فیکٹر نکال دیں, میک اٹ نان کمپاؤنڈیبل. ہمارے باقی قانون میں بہت زیادہ پروویژنس ہیں جو نان کمپاؤنڈیبل, اس کو بھی نان کمپاؤنڈیبل کریں. ٹھیک ہے, آپ کی جانب سے تجاویز دو سامنے آ گئی. تو قصاص و دیت کو لے کے دوسرا حکومت کا مدعی بننا کتنا عمل درآمد ممکن ہے؟ جس طرح سے وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ جب ابتدائی طور پر سیکشن لگا رہے ہیں یا معاملہ درج کرنے جا رہے ہیں تو کتنا آسان ہے؟ کیا اس وقت علاقے کا ایس ایچ او یا جو ایف آئی آر فرسٹ ٹائم لکھی جا رہی ہے وہ فیصلہ لے پائے گا پوری ایمانداری سے اور صحیح نیت سے کہ اس پہ کیا لگنا چاہیے؟ دیکھیں, جس طرح ملیحہ صاحبہ نے بات کی, جو آنر کلنگ کے کیسز ہیں, آلموسٹ میری اپنی اب تک کا جو ایکسپیرینس ہے, 90% کیسز میں آپ کو فرسٹ 3 to 4 hours میں پتہ چل جاتا ہے کہ دس از آنر کلنگ, اور 10% کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے, جہاں پر کوئی اور موٹیو سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو لیکن بات وہیں پہ رہے گی کہ اگر آپ اس کو کمپلیننٹ کی مدد سے پروسیکیوٹ کروانا چاہیں گے تو شاید ممکن نہ ہو سکے, چونکہ آئی اسٹل بلیو کہ جو ہماری ڈارک سائڈ ہے, جس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, جو ہمارے سوشل نارمز ہیں, جو غیرت کا ہماری سوسائٹی میں ایک رول ہے, اور اس کے حساب سے جو ایک اسٹرکچرل وائلنس موجود ہے سوسائٹی میں, وہ شاید اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو آپ فوری طور پر نکال دیں یا اس کو آپ سوشل چینج کے ذریعے سے لے آئیں. اٹس اے لانگ پروسیس, اور اس میں ضروری ہے کہ وہ جو ایک اسلام کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ہم نے بچیوں کو بھی پڑھانا ہے, ہم نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے, ایکولی ٹریٹ بھی کرنا ہے, اور اس ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم نے اس چیز کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے کہ یہ جو وائلنس ہے ہمارا, جو کہ آنر کے نام پر ہے, جو کہ ہماری ایک ڈارک سائڈ ہے, وہ ختم ہو جائے, وہ کم ہو جائے, وہ منیمائز ہو جائے. بالکل ایسے ہی جیسے آج سے 100 سال پہلے شاید بچوں کو اسکول بھیجنا ایک بہت بڑا سن یا ٹیبو سمجھا جاتا تھا ہمارے رورل ایریا میں, آج وہ شاید نہیں ہے. تو اسی طرح سے اس کی طرف بھی سوشل چینج کی طرف ہمیں کام کرنا پڑے گا. یس, آئی 100% ایگری کہ اگر اس کو آپ نے پروسیکیوٹ کروانا ہے تو پھر آپ نے اس کمپلیننٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو کہ انٹرسٹڈ کمپلیننٹ ہے, جو کہ اس میں شاید پارٹی ٹو کرائم ہے, وہ ایک طرح سے اس کا کوئی پروسیکیوٹر والی سائڈ والا نہیں ہے.
صحیح، بہت شکریہ DIG آپریشنز لاہور رانا عبد الجبار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، ہمیں اعداد و شمار سے آگاہ کیا. ملیحہ ضیاء صاحبہ کراچی سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ غیرت کے نام پر قتل کوئی قتل نہیں، قتل صرف قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے. اگر ہمیں معاشرے سے اس برائی کو دور کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ بھی جاگے، آنکھیں کھولے. پولیس کے ہاتھ میں قانون مؤثر طور پر ہونا چاہیے، اس کی عملداری ہونا ضروری ہے. اور اگر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے. اس معاشرے میں حوا کی بیٹی کا قتل اسی طرح سے ہوتا رہے گا، صرف سوال اٹھائے جاتے رہیں گے اور افسوس کیا جاتا رہے گا. بریک کے بعد بات کریں گے کہ آج وزیرستان میں کیا کچھ ہوا ہے. ہماری آج کی دوسری خبر ہے کالعدم تحریک طالبان سے متعلق، جہاں محسود گروپ نے کالعدم تحریک طالبان سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. مرکزی شورا کے رکن اور ترجمان اعظم طارق کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، جس اعلان میں یہ کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا جو انتظام ہے، جو نظم و نسق ہے، وہ سازشی ٹولے کے ہاتھ میں ہے. وہاں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس طرح کے مسلقی عقائد و نظریات سامنے لائے جا رہے ہیں، اس سے آپس میں انتشار پھیل رہا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان موجودہ چھتری تلے ڈاکہ زنی، بھتہ خوری اور ایسے بہت سے دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے وہ اتفاق نہیں رکھتے، اور ان کا محسود گروپ اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، عوامی املاک کو نقصان اور دھماکوں کو حرام سمجھتا ہے. ایک گروپ کی علیحدگی ہوئی ہے کالعدم تحریک طالبان سے. اگر کالعدم تحریک طالبان کے پس منظر پر نظر ڈالیں تو اس تحریک کی بنیاد دسمبر 2007 میں رکھی گئی. بیت اللہ محسود اس کے سربراہ بنے تھے اپنی موت تک، جو کہ ڈرون حملے میں ہوئی اگست 2009 میں، وہ اس کی سربراہی کرتے رہے. بیت اللہ محسود کی موت کے بعد 2009 میں اس کی سربراہی حکیم اللہ محسود نے سنبھالی، جن کی نومبر 2013 میں ایک ڈرون حملے میں وہ مارے گئے تھے، جس کے بعد نومبر 2013 میں ملا فضل اللہ کے ہاتھوں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی کمان آئی. تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے بے تحاشا واقعات کیے گئے، ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور ان کی جانب سے ان دھماکوں کی، ان کارروائیوں کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی رہی. کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے کیے، GHQ پر حملہ کیا، مہران بیس، کامرا ایئر بیس، پبلک پلیسز کو نشانہ بنایا گیا، منڈیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر کارروائیاں کی گئیں اور جہاں جہاں کارروائیاں کی جاتی رہیں ان کی ذمہ داریاں بھی قبول کی جاتی رہی ہیں. 30 سے زائد گروپس کو ملا کر یہ جماعت یا تحریک کام کر رہی تھی. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ محسود گروپ کتنا بڑا گروپ ہے جو علیحدہ ہوا ہے؟ کالعدم تحریک طالبان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کیا دہشت گردی یا اس کی کارروائیوں میں کمی ہمیں ملک میں بھی دکھائی دے گی؟ اس پر بات کریں گے. پہلے ہم اپڈیٹ لیں گے رسول داوڑ جو اس کے نمائندے ساتھ ہیں، جنہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کور کی، اور تجزیاتی رائے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی صاحب بھی ہوں گے. رسول داوڑ، آپ کہیے گا، آپ نے اس پریس کانفرنس کو کور کیا، کیا وجوہات بتائی گئیں؟ آپ نے وہاں ماحول کیسا دیکھا؟ یہ گروپ علیحدہ ہو کے مطمئن ہے؟ ان کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہے؟ جی بالکل، جب ہم وزیرستان پہنچے تو وہاں پر تحریک طالبان جنوبی وزیرستان کا جو حلقہ ہے، جو آج تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہو چکا ہے، تو ان کا اپنا ایک شورا، اس وقت شورا کا اجلاس جاری تھا. ہم نے ان کے لیے انتظار بھی کیا. اس کے فوراً بعد اعظم طارق جو وہاں کے جنوبی وزیرستان کا ترجمان ہے، وہ آیا اور انہوں نے ہمارے سامنے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد انہوں نے جیو نیوز سے بھی گفتگو کی. تو اس دوران انہوں نے ان پر کافی سارے الزامات لگائے اور انہوں نے یہ کہا کہ مزید ہم اس TTP میں نہیں رہ سکتے جو مختلف قسم کے جرائم میں، اغوا برائے تاوان میں اور دیگر الزامات لگا کر جو ان میں ملوث ہو. انہوں نے کہا کہ ہم خانقاہوں کی بھی عزت کرتے ہیں اور اسی طرح علماء کرام اور شیوخ عظام کی بھی عزت کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے جتنے بھی صفات ہیں انہوں نے ان کو اپنایا اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی عزت احترام کرتے ہیں، عوامی مقامات پر دھماکے نہیں کرتے. تو یہ باقی انہوں نے اس طرح کنسیڈر کیا کہ یہ باقی لوگ جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے بار بار ان کے اصلاح کی کوشش کی، لیکن یہ الٹا ہمارے یعنی جنوبی وزیرستان حلقہ کے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ 25 حلقے موجود ہیں جنوبی وزیرستان میں، یہ ان کا دعویٰ تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہر حلقے میں کافی تعداد میں طالبان موجود ہے. تو وہ سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ یہاں پہ جو پنجابی طالبان کا مجموعہ ہے اور القاعدہ کا مجموعہ ہے ان کو بھی یہی لوگ تنگ کرتے ہیں. تو اسی طرح کی کافی ساری الزامات لگا کر انہوں نے تحریک طالبان پاکستان سے رسول داوڑ یہ کہیے گا آپ کیا سمجھے اس ملاقات سے؟ جی رسول داوڑ یہ کہیے گا آپ اس ملاقات سے کیا سمجھے؟ کیا یہ گروپ امن کی بات کرتا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے، صلح کا پیغام دے رہا ہے؟
یقیناً کچھ اسی طرح ہی لگ رہا ہے. باقی تو میرے خیال میں سلیم صاحب بھی اس پہ تفصیلی روشنی ڈال دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ مذاکراتی سلسلہ جنوبی وزیرستان کے طالبان کے ساتھ جاری ہوا تھا، لیکن اس کے بعد یہ تحریک طالبان پاکستان کی سطح پر جس کا سربراہ مولانا فضل اللہ ہے، ان کے ساتھ ان کی یہ نیگوسیشن جاری رہی، جس میں بذات خود یہ اعظم طارق سیاسی شورا کا رکن تھا. تو اس لیے اب وہ سیاسی شورا کا رکن بھی نہیں رہا، کیونکہ وہ تحریک طالبان کا حصہ نہیں رہا، وہ صرف جنوبی وزیرستان کا ترجمان رہا. تو اب یہ ایک کویسچن ہے کہ مستقبل میں اس کا کیا ہوگا. بہت شکریہ رسول داوڑ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. سلیم صافی صاحب، آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان میں تقسیم ہوئی ہے، اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اثر ہوگا کالعدم تحریک طالبان پاکستان پر اس گروپ کے الگ ہونے سے؟ دیکھیں عائشہ، ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ پوری تحریک طالبان تقسیم ہوئی ہے، کیونکہ تحریک طالبان میں جو مرج ہوئی تھی جو تنظیمیں، ان میں تحریک طالبان باجوڑ ایجنسی تھی، سوات کے طالبان تھے، محمد ایجنسی کے طالبان تھے، خیبر ایجنسی کے طالبان تھے، اور اگزئی ایجنسی کے طالبان تھے، نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے طالبان تھے، اور باقی پاکستان میں ان کی جو شاخیں تھی. یہ سب مل کے تحریک طالبان بنائی تھی ان سب تنظیموں نے. اب یہ جو اختلاف ہے یہ صرف محدود علاقے کے طالبان تک محدود ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بنیادی تعلق پالیسی سے بھی ہے، کیونکہ معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت جب محسود طالبان کے امیر وہ ولی الرحمان صاحب تھے، اور ان کا اختلاف تھا حکیم اللہ محسود کے ساتھ، جو کہ تحریک طالبان کے اس وقت کے امیر تھے. اور آپ دیکھیے کہ وہ دونوں محسود تھے. اس کے بعد جب ولی الرحمان ڈرون حملے میں نشانہ بنائے گئے تو ان کی جانشینی سے بنیادی اختلاف پیدا ہوا تھا، اور محسود طالبان نے اپنے لیے سجنا کو ان کا جانشین اور اپنا امیر مقرر کر دیا، جبکہ دوسری طرف شہریار محسود وہ بھی دعویدار تھے وہاں کی قیادت کا. اب ان کا اختلاف ہوا، تناؤ ہوا، اس کے بعد ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو مرکزی جو تنظیم تھی مولانا فضل اللہ کی قیادت میں، ان کے لیے یہ سوال تھا کہ وہ کس کا ساتھ دے دیں. تو کچھ عرصے تو انہوں نے لا تعلقی رکھی، خاموشی اختیار کی، اور بعد میں ایسا لگتا ہے کہ مرکزی تحریک طالبان نے اور مولانا فضل اللہ نے اور باقی طالبان نے اپنا وزن سجنا کے مخالف وہ شہریار محسود کے پڑھنے میں ڈال دیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اب پھر محسود طالبان کی طرف سے یہی رد عمل آنا تھا جو کہ ان کے دستراس اور ترجمان اعظم طارق نے کل رسول داوڑ اور کچھ دیگر جرنلسٹوں کے ساتھ انٹرویو میں جس کا اظہار کیا ہے. صافی صاحب، یہ کہیے گا کہ کالعدم تحریک طالبان میں جو تقسیم دکھائی دیتی ہے، آپ کی رائے میں یہ اختیار کی لڑائی ہے یا نظریاتی تقسیم ہوئی ہے؟ ایک عام تاثر تو یہی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات اور مصالحت کے حوالے سے جو سجنا کا گروپ تھا اور جو اعظم طارق جیسے لوگ تھے وہ نسبتاً سافٹ تھے، اور جو غیر ملکی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی نہ ہونے کے برابر تھے. اگرچہ تحریک طالبان میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے افغان انٹیلیجنس کے ساتھ یا را کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے قریبی روابط بھی ہیں. تو ان لوگوں کے ایک تو اس طرف روابط نہیں تھے، اور جو تحریک طالبان کی قیادت ہے ان کو یہ بھی شک رہی ہے کہ جو سجنا کا گروپ ہے ان کے پاکستانی حکومت اور پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ انہوں نے مصالحت کے لیے روابط استوا کیے ہیں، اور مرکزی قیادت سے ہٹ کے یہ لوگ مصالحت اور مفاہمت کے لیے کوشش کر رہے تھے. دوسرا، ابھی ہماری اطلاعات کے مطابق جو پنجابی طالبان کے امیر ہے مولانا عصمت اللہ معاویہ، وہ بھی نسبتاً حکومت کے ساتھ مصالحت کے معاملے میں نرم ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. اور آپ کو یاد ہو تو حکومت سے مذاکرات اور مفاہمت کے معاملے پہ کچھ عرصہ قبل تحریک طالبان نے ان کو بھی
اپنی صفوں سے نکالنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ان کا الگ سیٹ اپ ہے. تو اس حد تک تو ان کا اختلاف ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو شورا بنائی گئی تھی طالبان کی طرف سے، جو حکومتی کمیٹی کے ساتھ جن کی ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس میں سوات کے طالبان کے نمائندے بھی تھے اور باجوڑ کے طالبان کے نمائندے بھی تھے، اور اس میں خود یہی اعظم طارق بھی اس کے رکن تھے. میرے خیال میں وہ جو مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے، وہ بنیادی طور پر حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے، حکومت کے غلط رویے کی وجہ سے، اور سول ملٹری لیڈرشپ کے ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے نتیجہ رہے یا ناکامی سے دوچار ہوئے. ادروائز اسٹریٹجی ان کی مختلف تھی، حکمت مختلف تھی، لیکن تحریک طالبان کی پوری قیادت وہ آن بورڈ تھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں. اور اب تو جو مولانا فضل اللہ کا گروپ ہے وہ یہ بھی الزام لگا رہا ہے کہ حکومت نے اس مذاکراتی عمل کو تحریک طالبان میں پوٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا. تو پہلے اگر اس معاملے پہ اختلاف تھا یا نہیں تھا، لیکن اب یہ واضح ہے کہ حکومت کے ساتھ ڈیل کے معاملے میں یا مذاکرات کے سلسلے میں اختلاف بالکل واضح سامنے آ گیا ہے. اچھا صافی صاحب، آخر میں یہ کہیے گا جو تقسیم ہوئی ہے اس کالعدم تحریک میں، اس کو دہشت گردی کے کم ہونے سے جوڑا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپریشنل کیپیبلٹیز متاثر ہوں گی؟ لاہ عمل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کالعدم تحریک طالبان کا؟ دیکھیے، اب حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے لیے نسبتاً آسان ہو گیا تحریک طالبان کو ہینڈل کرنا. وہ اگر مفاہمت کا آپشن آزماتی ہے یا پھر طاقت کا، کیونکہ اگرچہ یہ محسود طالبان ہے اور اپنے علاقے سے آ کے وہ نارتھ وزیرستان میں سیٹل ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کی طاقت بھی تقسیم ہو گئی، اور پہلے یہ دونوں مل کے حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی مزاحمت کر رہے تھے، اور اب ان کی زیادہ توانائیاں نارتھ وزیرستان کی حد تک آپس میں لڑائیوں پہ صرف ہوں گی، یا اگر وہ لڑے بھی نہ تو وہ حکومت کے خلاف مل کے نیئر فیوچر میں کوئی جائنٹ اسٹریٹجی نہیں بتا سکتے. لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ حکومت کی عدم توجہی اور غلط پالیسی ہے. اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر حکومت کا یہ رویہ رہا تو صرف نارتھ وزیرستان کے لوگ نہیں، بلکہ ہمیں تو ڈر ہے کہ پورے قبائلی علاقوں اور پختونخوا کے لوگ وہ طالبان بن جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ خیبر پختونخوا جس کے حکمران عمران خان صاحب ہیں، اس کے بندوبستی علاقے سیٹل ایریا میں کئی دن، بنیر میں کئی دن سے کرفیو لگا ہوا ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے. میڈیا کو اپنے غم میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اس لیے نہ ان لوگوں کی خبر آتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے. نارتھ وزیرستان میں کئی دن تک کرفیو ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے. اسی طرح محمد ایجنسی میں، یعنی آپ کے پاکستان کے اس وقت 3 علاقوں میں کرفیو ہے، وہاں پہ فضائیہ تک استعمال ہوا. نہ سیاست میں اس کا ذکر ہے، نہ صحافت میں اس کا ذکر ہے، اور نہ ایوان ہائے اقتدار میں اس کا ذکر ہے. کیا گیا، کیا وہ آپ کو درست لگتے ہیں؟ سوری، میں سوال نہیں سمجھ سکا. صافی صاحب، پی ٹی آئی کے سربراہ کی جانب سے جن خدشات کا اظہار کیا گیا وہ آپ کو درست لگتے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے سربراہ ایک تو یہ کہ اب خدشات کا اظہار کتنے دنوں کے بعد کر رہے ہیں. انہوں نے تو جنگ شروع کی ہے ہمارے خلاف. اب دیکھیں کہ جو نارتھ وزیرستان میں کرفیو ہے وہ تو مہینوں سے لگ رہا ہے. اس مذاکراتی عمل میں ان کا نمائندہ شامل تھا. سول ملٹری کا ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے اور حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے وہ مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے. اس پہ آپ مجھے عمران خان صاحب کا کوئی رد عمل یا کوئی دلچسپی وہ دکھا دیں. پھر یہ کہ ادھر یہ بمباریاں ہوئی اور اتنے دن گزر گئے، اس پہ ان کا مجھے کوئی رد عمل دکھا دیں. چلو قبائلی علاقے تو ان کے براہ راست نگرانی میں نہیں ہے. جو بندوبستی علاقہ جو کہ پرویز خٹک صاحب کی انتظامیہ کا حصہ ہیں، بنیر ضلع میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر کئی دن سے کرفیو ہے. پہلے تو وہ اپنے زیر انتظام علاقے میں کچھ کر لیں. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہاں پہ کرفیو کیوں ہے اور کس لیے ہو رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے تو نہیں ہوتا. نہ مذاکراتی عمل، روزانہ وہ مذاکرات کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی. بڑے عرصے تک وہ چودھری نصر علی خان صاحب کے ترجمان بنے ہوئے تھے، اور اب اتنے دن ہو گئے حکومت دوسری ملاقات نہیں کروا سکی، لیکن ہمیں تو ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اب بھی اگر وہ یہ کہتے ہیں
کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو ان کے پاس وے آؤٹ کیا ہے، وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ہو گیا پروگرام کا، آپ کی تجزیاتی رائے ہم تک پہنچ کر شکریہ ادا کریں گے نیوز روم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اہم معاملہ کل عدم تحریک طالبان کی یہ تقسیم نظریاتی ہے یا پھر انتظامی اختیارات کے لیے، لیکن حکومت کی توجہ کی طالب ہے تاکہ اس علاقے میں جو بھی آپشن استعمال کیا جانا چاہو اس کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکے۔ نیوز روم سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔